G7 اجلاس میں امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی انٹیلیجنس کو حکم دیا ہے کہ وہ اس بات کو انویسٹیگیٹ کریں کہ کرونا کسی جانور سے پھیلا یا پھر لیبارٹری میں تیار ہوا۔ انہوں نے بیجنگ کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے مقابلے میں ایک نیا منصوبہ شروع کرنے پر غور کیا، جبکہ اس کے رد عمل میں چین نے ایک بڑا سخت بیان دیا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ دن گئے جب چھوٹے ممالک کے گروہ دنیا کی قسمت کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ناظرین، برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کی میزبانی میں ہونے والے G7 اجلاس میں امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی انٹیلیجنس کو حکم دیا ہے کہ وہ اس بات کو انویسٹیگیٹ کریں کہ کرونا کسی جانور سے پھیلا یا پھر لیبارٹری میں تیار ہوا۔ جنوب مغربی انگلینڈ میں G7 سربراہی اجلاس ہوا۔ وہاں رہنماؤں کی جانب سے ایک واضح دباؤ تھا کہ دنیا میں بالخصوص ترقی پذیر ممالک میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے کوششوں کو تیز کیا جائے۔ انہوں نے بیجنگ کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے مقابلے میں ایک نیا منصوبہ شروع کرنے پر غور کیا۔ اس ضمن میں کوئی ڈیٹیلز تو ابھی تک شیئر نہیں کی گئیں، لیکن دوسری طرف لندن میں امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ G7 کے انفراسٹرکچر منصوبے میں B3W کے فنڈز چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے سے زیادہ مساوات پر مبنی ہوں گے اور زیادہ اس سے شفاف ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کے تحت ترقی پذیر ممالک میں انفراسٹرکچر کی تعمیر کا کام کیا جائے گا۔ چین انسانی حقوق اور عالمی اصولوں پر عمل درآمد کے حوالے سے ذمہ دار بنے۔ ہمارا مقابلہ چین سے نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے جو آمر ہیں ان سے ہے، جبکہ اس کے رد عمل میں چین نے ایک بڑا سخت بیان دیا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ دن گئے جب چھوٹے ممالک کے گروہ دنیا کی قسمت کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ لندن میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ملک چھوٹا یا بڑا ہو، طاقتور یا کمزور، امیر یا غریب ہو، سب برابر ہیں۔ عالمی امور پر تمام ممالک کی مشاورت کے بعد ہی فیصلے ہونے چاہیے۔ جنرل صاحب، اس کا سارے کانٹیکس میں ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک کو سی پیک کا جو منصوبہ ہے وہ ہضم نہیں ہو رہا ہے، جس کے پیرالل وہ ایک اور منصوبہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے یہ جو لڑائی ہے اس ایک ٹرائیکا کے درمیان، امریکہ ہے، چائنا، رشیا، سر یہ حالات خراب ہوں گے؟ جو چھوٹے ملک ہیں ان کے لیے خراب ہوں گے، اس لیے کہ یہ جو بڑی طاقتیں ہیں یہ آپس میں تو نہیں لڑتے، یہ ٹرف وار کرتے ہیں اور ملکوں میں، اور اس کے لیے ہم جیسے ملک جو ہیں چھوٹے یا درمیانے، ان کو بڑی ہوشیاری سے یہ سارا کام کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کی جو ایڈ ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اٹیچ ضرور ہوتا ہے، اور وہ جی بالکل کوئی فری لنچ نہیں ہے وہ، لیکن وہ اور قسم کے جو ہے نا ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اس میں سے فائدے۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ رجیم چینج کرتے ہیں، وہ آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گورنمنٹ کو عوام کے خلاف، عوام کو گورنمنٹ کے خلاف، فوج اور عوام میں خلیج ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور ابھی تک جو چین کا ہسٹری ہے اس میں جب وہ کہتے ہیں شیئرڈ پراسپیرٹی، ایکسٹینڈڈ نیبرہڈ، تو ابھی تک وہ ایسے ہی چل رہے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ ان کا بھی اس کے اندر انٹرسٹ ہے، وہ انٹرسٹ ہے اکنامک زیادہ تر۔ انہوں نے آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ چین نے یہ بیان دیا ہو کہ جی یہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا مشرف کو ادھر کیوں رکھا ہوا ہے، کوئی بھی، جبکہ باقی سارے ملک اس قسم کی انٹرفیئرنس کرتے ہیں۔ بالکل، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے چوائس بالکل کلیئر، اگر چوائس کرنی پڑے۔ یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بڑی طاقتیں جب چین کے خلاف متحدہ میں نظر آ رہی ہیں، لگتا ہے کوئی نیا بلاک بن رہا ہے، پاکستان کا رول آپ سمجھتے ہیں بالکل اس میں واضح ہوگا؟ جی دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ چین خود جو ہے وہ بلاک بنانے کا حامی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک اس نے روس کے ساتھ بھی بلاک نہیں بنایا، حالانکہ وہ کافی ان کا قریبی ان کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، تھوڑا بہت چپکلش بھی ہے۔ کسی بھی ملک کے ساتھ چین نے ابھی تک بلاک نہیں بنایا، حتیٰ کہ نارتھ کوریا جس کو وہ بہت اپنا قریبی سمجھتا ہے ان کے ساتھ بھی بلاک نہیں بنایا۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ دوسری طرف ضرور بلاک بنے گا، لیکن چین مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی کافی کوشش کرے گا کم از کم 5-10 سال تک کہ وہ کسی چیز میں نہ الجھے، اور جب تک کوئی ریڈ لائن کراس نہ ہو اس تک وہ آگے چلتا رہے۔ لیکن یہ باتیں مغرب کو بھی معلوم ہے، امریکہ کو بھی معلوم ہے کہ اگر انہوں نے 10-15 سال انتظار کیا تو پھر وہ چین کا فوجی طور پہ مقابلہ بالکل نہیں کر پائیں گے، تو اکنامکلی تو آج بھی نہیں کر پا رہے۔ انڈیا نے غلطی کر کے دیکھ لی ہے نا،
جی تو امکان اس بات کا ہے میرے اپنے خیال میں کہ یہ ضرور چھیڑیں گے، چین کو تنگ کریں گے کہ یہ کسی طریقے سے پرووک ہو، اور وہ پھر جیسے ہم جیسے ملک ہیں یہ ایک بن جاتے ہیں میدان جنگ، اس لحاظ سے کہ وہ پولیٹیکل جنگ کا میدان بن جاتے ہیں، اکنامک جنگ کا میدان بن جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستان اگر اپنا سوچ کلیئر کر لے تو پھر کوئی آپ کا مطلب ہے پاکستان کے لیے ٹیسٹ کیس نہیں ہے، بالکل واضح ہے کہ ہمیں کس سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے. جی پاکستان کا یہ بیان تو بالکل ٹھیک ہے، ہم کسی ایک گود سے دوسرے گود میں نہیں اچھل کے جانا چاہتے، اور ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی بات ایسی آ جائے جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ جہاں آپ کو فیصلہ کرنا پڑے، تو پھر میرا خیال اس میں کوئی ابہام مجھے تو نظر نہیں آتا. اگر حکومت کے کرتا دھرتا بھی میرا خیال اس بارے میں کلیئر ہونے چاہیے. پھر اس کا تھوڑا سا خمیازہ تو بھگتنا پڑتا ہے میری بہن. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک اتنی بڑی طاقت کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اس کا نقصان بھی نہ ہو آپ کو. جیسے بھی وہ آپ سے چیزیں مانگ رہے ہیں آپ نہ دیں، اور آپ یہ بھی سمجھیں کہ آپ کو کچھ ہوگا نہیں. میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ ذرا ستمبر کو آنے دیں، ستمبر تک یہ آپ سے بڑے ہلکی ہلکی بات کریں گے، اس کے بعد بڑی سخت باتیں کریں گے، لیکن پھر ہمیں تیار رہنا ہے. ہم نے اپنے دور رست دیکھنا ہے کہ ہمارا سی پیک، چائنا کے ساتھ تعلقات، روس کے ساتھ تعلقات، سینٹرل ایشین، ایران، اس کے پیرالل جو مغربی دنیا یہ طاقتیں جو ہیں یہ پلان لے کر آ رہی ہیں، منصوبہ لے کر آ رہی ہیں، یہ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ کیوں یہ سی پیک کے پیرالل یہ لے کے آ رہے ہیں؟ بیسیکلی اٹ از آل اکنامک وارفیئر، کیونکہ یہ جتنے بھی بڑے طاقتیں یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں چھوٹے ملکوں کی ریسورسز کو، وہاں کی مین پاور کو. تو جب ان کو یہ لگتا ہے کہ کوئی کمپٹیٹر آ گیا ہے تو پھر وہ پرابلم ہوتا ہے. تو یہ ساری ٹرف وار ہے، ساری اکنامک وارفیئر ہے، پولیٹیکل وار ہے، اور وہ چونکہ چین ابھی تک ملیٹریلی امریکہ کے برابر نہیں پہنچا ہے، تو شاید امریکہ یہ سمجھے کہ ابھی ان کے پاس چانس ہے چین کو نقصان پہنچانے کا، ہٹ کرنے کا. لیکن چین میں بڑے عقل مند لیڈرشپ ہے، وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو اس سے نکالیں گے وہ ہم دیکھیں گے. ہمارے لیے البتہ بہت مشکل ہے، ہمیں بیٹھ کر سوچ و بچار کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہارون صاحب، جو G7 ممالک ہیں اب وہ منظر عام پر بہت تیزی کے ساتھ کھل کر آ رہے ہیں، چاہتے کیا ہیں؟ نہیں چاہتے. G7 ممالک تو جو چاہتے ہیں سو چاہتے ہیں. امریکہ کیا چاہتا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے G7 ممالک میں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ چین کا ذکر ہی نہ ہو، اور کچھ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ برائے نام ذکر ہو. مگر اصل سوال امریکہ کیا چاہتا ہے؟ طاقت تو امریکہ ہے، دنیا کی بڑی اکانومی آج بھی امریکہ ہے. دنیا میں ٹیکنالوجی کے بہت سے پہلوؤں میں، خاص طور پہ دفاعی ساز و سامان میں آج بھی وہ سب سے آگے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ ان کے اڈے ہیں، جو ڈیگال نے کہا تھا وہ دنیا کے ہر ملک کا پڑوسی ہے. وہ ایجنڈا ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ چین کی بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے خوف زدہ ہیں. دیکھیے 60s میں سینئر بش کہہ رہا تھا نیو ورلڈ آرڈر، دنیا کا نیا نظام. یعنی اس زمانے میں کتاب چھپی تھی امریکن ہیوبرس، امریکی گھمنڈ. بعض ان کے جو دانا لوگ تھے یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے اتنے گھمنڈ میں نہ آئیں، یہ دنیا کبھی کسی ایک ملک کی رہی نہیں ہے. اس وقت کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ چین اتنی بڑی طاقت بن جائے گا اتنی تیزی سے.